السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ بخیر ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کے صبح کو، آپ کے دن کو، آپ کے سال کو، آپ کی زندگی کو بہترین بنائے۔ آج میں نوجوانوں کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ آج میری ٹاپک ہے نوجوانوں کی ذمہ داریاں۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو سب سے پہلے اس کے نوجوانوں کو، اس قوم کے نوجوانوں کو تباہ کر دو، برباد کر دو، قوم خود بخود برباد ہو جائے گی۔ جی ہاں دوستو، نوجوان یہ قوم کا اثاثہ، قوم کی بنیاد ہوا کرتے ہیں۔ اگر یہ ڈھیلے پڑ جائے تو پوری قوم ڈھیلی پڑ جاتی ہے، اگر یہ مضبوط ہو تو پوری قوم مضبوط ہوتی ہے۔ پوری قوم انہی پر چلتی ہے، پوری قوم انہی کے بھروسے، انہی کے بدولت جیتی مرتی ہے۔ یہ جتنے مضبوط قوم اتنی ہی مضبوط ہوا کرتی ہے۔ اسلام نوجوان کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ اسلام کے نزدیک نوجوانی صرف ایک عمر کا حصہ نہیں ہے کہ اتنے ایج سے لے کر اتنے ایج تک یہ عمر نوجوانوں کی ہوتی ہے، پھر اس کی جوانی ختم ہو جاتی ہے تو بس یہی جوانی ہے۔ نہیں، بلکہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے اور ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ قوت، صحت، جذبہ اور وقت، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں اور ان کا حساب بھی دینا ہوگا۔ Islam does not ask a young person to waste his energy. It teaches him to use for truth, knowledge and good character. آج دنیا کہتی ہے کہ follow your dreams، لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ follow the path that pleases Allah and His Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. And let your dreams stay within halal and justice. یہ بہت بڑا فرق ہے کہ آج کے نوجوان کا سب سے بڑا چیلنج صرف بے روزگاری یا کمپٹیشن نہیں، بلکہ اپنی پہچان کو بچانا بھی ہے۔ اگر ایک مسلم اپنی پہچان بھول گیا تو اس کی ڈگری، اس کی شہرت، اس کا پیسہ اسے اصلی کامیابی نہیں دے سکتا۔ اور اسی لیے پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ اپنا تعلق خوب مضبوط کر لیں۔ نماز، قرآن، ان چیزوں کو سمجھیں، فالو کریں، اس پر عمل کریں، اچھے اخلاق کو اپنے اندر پیدا کریں، حلال کمائی کی فکر کریں۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں اور یہ ایک نوجوان کو نکھارتی ہے۔ اس کے بعد آتی ہے علم کی ذمہ داری۔ اسلام نے علم حاصل کرنے کی بڑی اہمیت بیان کی ہے، اس لیے ایک نوجوان کو صرف ایگزام پاس کرنا یہ مقصد نہیں بنانا چاہیے، بلکہ ایسا علم حاصل کرنا جو خود کے لیے اور معاشرے کے لیے فلاح و بہبود کا سبب بن سکے۔ ایجوکیشن should build your character not your career۔ آج سوشل میڈیا نے وقت کا بہت بڑا حصہ اپنے قبضے میں کر لیا ہے۔ گھنٹوں اسکرولنگ ہوتی ہے، لیکن چند منٹ بھی اپنی اصلاح کے لیے مشکل لگتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر آج ہم ہر روز اپنے فون کی بیٹری چارج کرتے ہیں تو اپنے دل اور روح کو کس چیز سے چارج کرتے ہیں؟ جواب ہے اللہ کی یاد اور نیک اعمال، علم، عمل، اخلاق، یہ ساری چیزیں ہیں۔ ایک اور ذمہ داری یہ ہے کہ نوجوان اپنے والدین کا احترام کریں۔ جو نوجوان اپنے ماں باپ کی عزت، اس کی خدمت کرتا ہے، وہ اپنی زندگی کی بنیاد کو مضبوط کرتا ہے، سوسائٹی کی خدمت کرتا ہے۔ سوسائٹی کی خدمت گھر سے ہی شروع ہوتی ہے۔ پھر آتی ہے معاشرے کی ذمہ داری۔ ایک مسلمان نوجوان صرف یہ نہیں سوچتا کہ مجھے کیا ملے گا، بلکہ وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ واٹ کین آئی کنٹریبیوٹ؟ کیا میں کسی بچے کو پڑھانے میں کامیاب ہو سکتا ہوں؟ کیا میں سچ بول کر ایک مثال قائم کر سکتا ہوں؟ کیا میں اپنے دوست کو بری عادتوں سے بچا سکتا ہوں؟ یہ سوچ کر ایک بہترین معاشرہ تیار ہو سکتا ہے۔ اور یاد رکھیے، being modern not a problem, losing your values is the real problem۔ ٹیکنالوجی استعمال کیجیے، لیکن ٹیکنالوجی کے غلام نہ بنیے۔
پیسے کمائیے لیکن حلال طریقے سے، دنیا میں ترقی کیجیے لیکن اپنے دین کی قیمت پر نہیں۔ آخر میں ایک اور میسیج میں دینا چاہتا ہوں کہ ڈونٹ آسک ہاؤ کین آئی بیکم سکسیزفل، فرسٹ آسک ہاؤ کین آئی بیکم پلیزنگ ٹو اللہ۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا، اس کے رسول راضی ہو جائیں گے، تو دنیا کی ساری کامیابی آپ کے جوتوں میں لا کے رکھ دی جائے گی۔ اپنے اخلاق کو سدھاریں، اپنے اخلاق کو سنواریں، اپنے اعتبار بہتر کریں، اپنے کردار بہتر کریں، ہر چیز کو آپ اسلام سے ریلیٹڈ کیجیے، ہر چیز کا تعلق آپ اسلام سے، خود کا تعلق آپ اسلام سے اپنا تعلق گہرا کیجیے، مضبوط کیجیے۔ کم سوئیے، جتنا سونے کا ہے اتنا ہی سوئیے، اپنے وقت کو برباد نہ کیجیے، سڑکوں پہ، گلیوں میں اور برے ساتھیوں کے ساتھ یوں ہی مذاق مسخری میں اپنے ایام کو ضائع نہ کیجیے۔ ہر دن، ہر لمحہ آپ کے لیے بہت قیمتی ہے، آپ اپنے وقت کو اچھے کاموں میں استعمال کیجیے اور خود کو آپ بلڈ کیجیے، تیار کیجیے خود کو فیوچر کے لیے، آخرت کے لیے، خود اپنے لیے آپ تیار رہیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے دل میں یہ باتیں اتر گئی ہوں گی۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر فی الدارین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔